الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سورة الانعام مکیہ۔ اس سورت کے 20 رکوع، 165 آیات، 3100 کلمات، 12418 حروف ہیں۔ معبرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں سورت انعام کی تلاوت کرے یا یہ سورت سنے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیاوی مقاصد اسے جلد حاصل ہو جائیں گے۔ جو آرزویں ہیں اس کی دنیاوی، اللہ تبارک و تعالی جلد پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یہ سورت مکی ہے۔ عموماً مکی صورتوں کے اندر 3 مضامین ہوتے ہیں: توحید، رسالت، معاد۔ کہ توحید باری تعالیٰ کے عقلی اور نقلی دلائل ہوتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ وہ بتوں کے پجاری، تو اللہ تبارک و تعالی عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ رد فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رسالت کے وہ منکرین رسالت ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سوالات کا جواب بھی دیا، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بھی قائل نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے مکی صورتوں کے اندر ان 3 مضامین کو بیان کیا۔ اور یہ جو سورت ہے، سورت انعام، انعام کا معنی چوپائے کے ہے، تو اس سورت کو سورت انعام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی چوپاؤں کے احکامات ہیں کہ مشرکین مکہ نے خود ساختہ مسائل گھڑ لیے تھے کہ یہ جانور حلال ہے تو یہ حرام ہے تو یہ حلال ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حلت اور حرمت کے اصول بیان فرمائے اس سورت کے اندر۔ الحمدللہ، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل اور بنایا، ظلمات اندھیرا، والنور اور روشنی، ثم پھر، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابری کرتے ہیں۔ کتب تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف معمول کوئی موقع محل نہیں ہے، آپ سے یہ کلمات سن رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی ایک سورت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جس سورت کو 70,000 فرشتے لے کر آئے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورت انعام کی پہلی 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اس تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرماتے ہیں
وہ 70,000 فرشتے تا قیامت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور وہ 3 آیات پڑھنے والے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر ان 70,000 فرشتوں کی جتنا بھی عبادت ہے تا قیامت، جتنا بھی عبادت ہے، اس عبادت کے برابر پڑھنے والے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں ضعیف روایتیں کہاں سے لے آئے۔ نہیں، مستند بات کر رہا ہوں، احادیث میں ہے، ایک نہیں، ایک سے زائد احادیث میں ہے، اور ایک میں تو ہے کہ 70,000، ایک میں ہے کہ 30,000، اور ایک میں ہے کہ 40,000۔ ایک بھی ہمارے لیے کافی ہے کتنا تلاوت ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ صرف 3 آیات ہیں۔ ان 3 آیات کے پڑھنے سے، فجر کی نماز کے بعد 3 آیات کے پڑھنے سے 70,000 فرشتے، اور وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں، اور پھر ان کی جتنا بھی عبادت ہے وہ ساری عبادت ملا لیں، اور پڑھنے والے کو برابر اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگا ہے کہ اب یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا معمول ہے، وہ روز کا معمول ہے، تو روز یہی ترتیب ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کی، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور بنائے اندھیرے اور روشنی۔ قرآن کریم کے اندر اس جگہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ نے پہلے اندھیروں کا ذکر فرمایا، پھر روشنی کا ذکر فرمایا، اور پہلے ظلمات جمع کا ذکر فرمایا، نور مفرد کا ذکر فرمایا۔ احادیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظلمات کو نور سے پہلے ہی بنایا تھا۔ تخلیق کے اعتبار سے اندھیرا پہلے تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اندھیروں کا ذکر پہلے فرمایا۔ رہی یہ بات کہ ظلمات یہ جمع ہے، نور یہ مفرد ہے، معلوم ہوا اس بات کی طرف کہ گناہ اور بھٹکنے کے راستے زیادہ ہیں، ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے۔ گمراہ ہونے کے، فسق و فجور کے، اللہ سے دوری کے اسباب زیادہ ہیں، اور جنت کا راستہ صرف ایک ہے۔ وہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، بس۔ اور آگے فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے بتوں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، کہ جو کام رب نے کیے تو کہتے ہیں کہ بتوں نے بھی وہی کام کیے ہیں۔ یعدلون، یہ بت پرست مشرکین مکہ کی غلطی یہ ہے کہ ان بتوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ رب کے نعوذ باللہ بالکل برابر ہے۔ اور آگے فرمایا والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، ہوا وہ الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں من طین مٹی سے، ثم پھر قضا مقرر کیا، اجل وقت، و اجل مسمى، و اجل اور وقت مسمى مقرر ہے، عندہ اس کے پاس، ثم پھر انتم تم تمترون شک کرتے ہو۔
کہ اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کیا. پھر فرمایا هو الذی خلقکم، کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا. کس چیز سے پیدا کیا؟ من طین، مٹی سے پیدا کیا. تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو. کہ اللہ نے فرمایا کہ گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے. پھر وہ کہے کہ مٹی سے کیسے پیدا کیا؟ تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر یہ ہے کہ اسی سے پھر انسانیت ہے. یا یہ ہے کہ انسان کے اندر زندگی کی بقا، اس کے اسباب سارے کے سارے مٹی سے ہیں. کھانا ہے، پینا ہے، جتنے بھی اسباب ہیں انسان کے وہ مٹی سے ہی ہیں. تو فرمایا کہ تمہیں بھی میں نے مٹی سے پیدا کیا. ثم قضا اجلا، پھر ہر انسان کا ایک وقت مقرر کر دیا. پھر فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، دوسرا وقت قیامت کا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں مقرر ہے. دو اجل کا ذکر ہے. پہلی اجل انسان کی موت ہے، دوسری اجل قیامت. انسان مر گیا تو اس کے لیے تو وہی قیامت ہے. پھر آگے فرمایا ثم انتم تمترون، پھر بھی تم ان ساری علامات کو دیکھنے کے باوجود بھی رب کی ربوبیت میں شک کرتے ہو. رب کی ربوبیت میں شک کرتے ہو. جیسے کہ دیکھیں آج ہم مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. ایک مسلمان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کہ یقین ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ اگر میں نوکری پہ نہیں جاؤں گا، دکان پہ نہیں جاؤں گا، فیکٹری پہ نہیں جاؤں گا تو بھوکا مر جاؤں گا. سارا یقین اس طرف ہے. کہنا پڑتا ہے یہ کہ رب ہمارا جو ہے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. پھر آگے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وَهُوَ، اور وہ، اللہ فی السماوات، آسمانوں میں، وفی الارض، اور زمین میں، یعلم، جانتا ہے، سرکم، تمہارے رازوں کو، وجہرکم، اور تمہاری ظاہری چیزوں کو، وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، ما، جو، تکسبون، کماتے ہو تم. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو پھر ذکر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان میں ہے. کہاں ہے؟ ہر جگہ پر ہے. کیسے ہے؟ کما یلیق بشانی، جیسے کہ اس کی شان ہے. اب کیلو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیسا ہے، کہاں ہے. اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. دنیا میں کسی کے اندر اتنا طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا تھا معراج پر. وہ عالم دنیا نہیں تھا، وہ عالم دنیا نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر رب کو دیکھنا چاہ رہے تھے تو زیارت نہیں ہوئی تھی. تو دنیا کے اندر کسی آنکھ میں اتنا ہمت، طاقت نہیں ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو دیکھ سکے. ہاں، قیامت میں درجہ بدرجہ کچھ ایسے بھی خوش قسمت ہوں گے جنہیں روزانہ اللہ کی زیارت ہوگی. کچھ ایسے ہوں گے انہیں ہفتے بعد ہوگی، کچھ سال بعد ہوگی. کچھ ایسے بھی کہ پوری اس میں جنت میں رہتے ہوئے صرف ایک بار رب کی زیارت کر سکیں گے. پھر فرمایا یعلم سرکم وجہرکم، صرف ہے نہیں وہ زمین و آسمان میں، بلکہ تمہارے رازوں سے بھی واقف ہے، تمہارے ارادوں سے بھی واقف ہے. صرف اور یہ کہ جو تم کماتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں.